الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ بر وقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو صریح اور کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقرر میعاد تک۔ بلا شبہ اللہ کا جب وقت مقرر آتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش کہ تم جان لیتے۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت، لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے تاکہ تو ان کو بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے اور ڈٹ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی، پھر انہیں میں نے علانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی انہیں تلقین کی کہ معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ برسائے گا تم پر موسلا دھار بارش اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور اولاد سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کی، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی ہے 7 آسمانوں کو تہ بہ تہ، اور بنا دیا ہے چاند کو ان میں روشن، اور بنایا ہے سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح اگایا، پھر لوٹا دے گا تم کو اس میں اور تمہیں اس طرح دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اولاد نے سوائے خسارہ کے، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے، اور سرداروں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو۔ ود اور سوا کو اور نہ چھوڑو یغوت اور یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ فرما دے۔ ان کی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے مقابل کوئی مددگار۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا، اور یہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار ہو اور سخت نا شکر گزار ہو۔ میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، اور بخش دے سب مومن مرد اور عورتوں کو، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ پچھلے فرمان میں کفار کے مذاق کا جواب دیا گیا تھا کہ جس عذاب اور عذاب والے دن کا انکار کرتے ہو اور مذاق کرتے ہو وہ حق ہے، اس نے ضرور واقعہ ہونا ہے۔ کفار اس سے نہیں بچ سکیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو بڑی طاقت والا ہے، جس کا حکم جبرائیل اور فرشتے آسمانوں کے اوپر سے لے کر آتے ہیں۔ یہ دن بڑا سخت ہوگا اور اس کا دورانیہ 50,000 سال ہوگا۔ کفار تو اسے دور سمجھتے ہیں، لیکن مومن
اس کے ڈر سے اسے قریب سمجھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھل کر تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھونکی ہوئی اون کی طرح، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ مجرمین خواہش کریں گے کہ اگر ان کے اس عذاب کے بدلے ان کی اولاد، ان کے مال، بیویاں اور سارا قبیلہ قبول ہو تو وہ دے دیں، اور جو کچھ زمین میں پر ہے، لیکن کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ آگ بھڑک رہی ہوگی جو ان کے چمڑے کو جلا دے گی۔ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں زندگیاں گزارتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، اور جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے رہے، اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ ایسے لوگ عزت والی جنت میں عیش و عشرت میں ہوں گے، اور گستاخان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مذاق کرتے رہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، بہکتے پھریں، پھر اس عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تو گویا ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والوں کا انجام تو جنت کے باغ ہوں گے، اور باغت والوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ یہ اطاعت دنیا میں ان کو نصیب ہوگی جنہوں نے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم و رضا میں گزاری، اور یہ دولت ان کو ملی جن کے قلوب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوئے۔ آج کا فرمان انسانیت کی ہدایت کے متعلق ہی نازل ہوا، اور یہ ہدایت حضرت نوح سے شروع ہوئی جن کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا اور پھر ساری کائنات تمہاری ضرورت کے لیے بنائی، تم کو وہ راستہ ہدایت بتایا جس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، ورنہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تمہاری نجات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی پرستش مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائے ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ نوح نے ساری مخلوق کو ہدایت دینی شروع کی، دن رات تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن گمراہ لوگوں نے ایک نصیحت بھی نہ مانی، بلکہ آپ کو زد و کوب کیا، ہر درجہ کی تکالیف دیں، جس پر تنگ آ کر بالآخر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر دی، اے اللہ رب العزت، میں رات دن تیرے احکام ان کو سناتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتے، دن بدن زیادہ گمراہ اور گستاخ ہو رہے ہیں۔ ان پر اپنا ایسا عذاب نازل فرما کہ ان گستاخوں سے دنیا میں کوئی باقی نہ رہے۔ آپ کو حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ، چانچہ آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو کفار مذاق کر رہے تھے کہ اس دھوپ میں کشتی کس طرح چلے گی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی برسانے کا حکم دیا اور زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا، تمام پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی پر حضرت نوح کے غلام سوار ہوئے اور ہر جانور اور پرندہ کا ایک ایک جوڑا سوار کیا گیا۔ کشتی پانی پر چل پڑی۔ نوح کا لڑکا جو گستاخ تھا وہ پہاڑی کی طرف بھاگا۔ حضرت نوح نے اسے کہا، واپس آؤ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آج کوئی اور جا پناہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے عرض کی، یا اللہ میرے اس لڑکے کو بچا۔ حکم ہوا، یہ تمہارا لڑکا نہیں، یہ بد عمل ہے۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ بد عمل کو خاندانی نسب فائدہ نہیں دے سکتا، چانچہ سارے غرق ہو گئے، صرف آپ کی کشتی پر سوار لوگ بچے، پھر ان کی اولاد سے ہی مخلوق پیدا ہوئی۔ حضرت نوح حضرت آدم کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ فساد تو حضرت آدم کے فرزندوں سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ لوگوں نے شیطان کی اما پر ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے جو مختلف شکلوں کے تھے۔ جب حضرت نوح کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ آپ تو دنیا کی زندگی سے تنگ آ گئے ہوں گے، 950 سال دنیا میں گزارے۔ آپ نے فرمایا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ اس سے دنیا کی کشش جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے،
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلفات کی لذت کی بنا پر یہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح کو اتنی لمبی مدت بے شمار تکلیفیں دی گئیں جن سے ہر انسان تنگ پڑتا ہے۔ حضرت نوح کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف کی لذت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ انہیں 950 سال کی تکلیف ایک لمحہ کے برابر معلوم ہوئی۔ اس سارے فرمان سے ظاہر ہوا کہ انجام ان کا اچھا ہوا جو حضرت نوح کی غلامی میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے بغاوت کی ان کا انجام حضرت نوح کے گمراہ لڑکے کے انجام میں بد سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی نجات اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، جو کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔